ابھی اسمبلی میں دھواں دھار بحث چل رہی ہے اور آئین کس نے توڑا اور کس کس نے آئین شکنی کی پاکستان میں، تو ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان میں۔ جسٹس منیر والا واقعہ لے لیں، جنرل ایوب کا ماشاء اللہ لے لیں، فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کو لے لیں، یا اس کے بعد جو ہماری سپریم کورٹس فیصلے کرتی رہیں، جتنے ماشاء اللہوں کو جائز کر دیا، جتنے ماشاء اللہ لگے 71 کا جو واقعہ پاکستان میں ہوا، اور وہ لوگ جن کے خلاف حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کی جانی چاہیے تھی، اس کے بعد وہ پاکستان میں حکمران بن کے حکومتیں کر کے وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی بڑے فخر سے سینہ تان کے چلتے ہیں، اور ان میں ندامت یا شرم نظر نہیں آتی کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی ذمہ داری کچھ لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، جن کا نام اور جن کا رول آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا حمود الرحمان کمیشن میں، لیکن نہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد پہلے کرنا تھا، نہ آج کرنے کا ارادہ ہے۔ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وقتاً فوقتاً کبھی کسی جنرل ضیاء کا نام لے کر نواز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی جنرل ایوب کا نام لے کر کہیں گے کہ اس نے پاکستان کو دو لخت کرنے کی بنیاد رکھی، آئین شکنی کی بنیاد رکھی۔ 56 کا آئین تھا، اس کو توڑ کے 62 کا ایک بالکل ہی پارلیمانی نظام سے الٹ دوسرا نظام انٹروڈیوس کروا دیا، جس کو بعد میں 73 کے آئین کی شکل میں دوبارہ اس کی اصلاح کی گئی۔ لیکن ہم کبھی بھی سیدھا راستہ اپنانے کے لیے سنجیدہ ہوئے نہیں ہیں۔ اگر سنجیدہ ہوتے تو پاکستان ٹوٹنے کے بعد ایک ایسا موقع تھا کہ راہ درست کر لینی چاہیے تھی، لیکن 71 کے بعد ہی 6-7 سال بعد ہی جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگا کے 11 سال حکومت کی، اور پھر وہاں بھی بس نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ جتنے آرمڈ آؤٹ فٹس ہیں، جیش، لشکر، سپاہ، یہ پاکستان میں مرز وجود میں آئے، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ پاکستانی لوگوں کا خون بہانے میں یہ جو گروہ ہیں، مسلح جتھے ہیں، یہ ملوث ہیں۔ لیکن اس کے بعد 12 اکتوبر 99 بھی ہوا، اور اس کے بعد جن کو ہم نے جہادی کہہ کے تیار کیا تھا ان کو دہشت گرد قرار دیا، اور پھر یہی گروپ پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے۔ ہم نے سیکھا؟ بالکل نہیں سیکھا۔ پھر ہم نے نیا پاکستان بنانے کی 2011 میں بنیاد رکھی، یہ بھی ایک بڑی بھیانک غلطی تھی۔ جیسے IGI کو بنانا ایک بھیانک غلطی تھی، آئین شکنی کے مترادف تھا۔ ISI پیسے بانٹتی رہی سیاستدانوں کے اندر IGI کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک اتحاد، اسلامی جمہوری اتحاد بے نظیر کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، جس کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا تھا۔ تو 2011 میں یہی پوری کارروائی IGI والا پورا آپریشن دوبارہ دہرایا گیا عمران خان کو کھڑا کرنے کے لیے، جو 2018 میں جا کے کامیاب ہوا، اور اس کے بعد 3-4 سال کی حکومت کے بعد اس سے لڑائی ہوگی، اور اگلے 15-20 سال جیسے نواز شریف سے 30 سال سے، پھر پہلے تو 4 سال 6 سال اقتدار دلانے میں لگائے تھے، پھر 25-30 سال لڑائی میں ڈالے۔ اب عمران خان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، 4 سال اقتدار ہے تو باقی کا عرصہ اب لڑائی میں۔ پاکستان ایسے آگے نہیں جا سکتا۔ پاکستان کو آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کام سارے کریں۔ جو جرنلزم کا کام ہے وہ جرنلسٹ کرے، جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق کریں، سیکورٹی کے ادارے سیکورٹی کا کام کریں، اور پولیٹیشین اپنا کام کریں۔ وہ راتوں رات سیڑھی لگا کے اقتدار کی منزل پانے کے لیے وہ جو کندھوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر کندھوں پہ دوسرا اٹھا کے زمین پہ پٹکتا ہے تو پھر چیختے چلاتے ہیں اور جمہوریت یاد آتی ہے۔ ماضی سب کا ایک ہی جیسا ہے، وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہو، سب نے ایک ہی راستے سے اقتدار پانے کے لیے وہ صحیح کی ہے۔ سیدھا راستہ اپناتے تو شاید ان کو اقتدار سے ہٹا کوئی نہ پاتا۔ آج ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں، تو میں پروگرام کے آغاز میں کچھ آپ کو شارٹس دکھانا چاہوں گا۔ تینوں سیاسی جماعتیں ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن آپس میں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی ان میں سے ابھی تک آمادہ نہیں ہے۔ سنیے گا۔ جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا۔ عمران خان صاحب آج کہیں کہ جی میں غیر مشروط گریٹر ڈائلاگ کے لیے جو ہے وہ میں تیار ہوں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ گریٹر ڈائلاگ دینا ہے جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی، تو اس میں تو پھر ادارے شامل ہونے چاہیے، اور شامل ہوں گے تو پھر تبھی بات بنے۔ اور کہ معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا، نہیں کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا۔ عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے، اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو، اس کی بات بھی سنی جائے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں۔ افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، ملک کی مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا۔ یہ وہ بیانات ہیں جو آپ نے نون لیگ، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سن لی۔ ٹاپ موسٹ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے۔